أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. یہاں سے اللہ جل جلالہ 2 مضمون بیان فرماتے ہیں. پہلا مضمون صدقات سے متعلق ہے، نفلی خیرات سے متعلق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق ہے. اور دوسرا مضمون پھر کافی بہت ساری آیات کے بعد پھر دوسرا مضمون شروع ہوگا، اور اس میں اس کے برعکس سود ربا کا تذکرہ ہوگا، اور اس کی شناعت اور اس کی قباحت کو اللہ جل جلالہ بیان فرمائیں گے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس نے اگائے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے تھے. ہر بال میں 100 دانے ہوں اور 7 بالیں اگے اس دانے سے، تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ہے. گویا ہر نفقہ اللہ جل جلالہ 700 گنا سے اللہ جل جلالہ اس کا بدلہ نصیب فرماتے ہیں. لیکن اسی پر اکتفا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جل جلالہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، دگنا چگنا کر دیتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ جل جلالہ وسعت والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. ثم لا فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی رضا کے لیے جو بھی مال خرچ کر دیا جائے، وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو یا نذر ہو یا فطرانہ ہو، جو بھی ہو، جس قسم کا بھی مال ہو، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ فی سبیل اللہ میں شامل ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا کہ پھر وہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی فقیر پر احسان بھی نہیں جتلاتے، اور اس کو لوگوں سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے کہ پھر اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فقیر کا دل ٹوٹ جائے تو یہ اس کو اذیت ہوتی ہے اس سے. تو فرمایا کہ جو اس سے بچ جائیں، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین رہیں گے. قول معروف، بھلی بات، و مغفرت، اور درگزر کرنا. کوئی آپ سے کچھ مانگے تو آپ ان سے بھلی بات کہتے ہیں، جیسے کراچی والے کہتے ہیں کہ معاف کرو بھائی، تو یہ بھلی بات کہنا. یا پھر اگر وہ بار بار اصرار کر لیں اور وہ اس کی اصرار پر آپ کو غصہ آئیں اور آپ پھر بھی ان سے درگزر کر لیں، خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذی، کی جس کے بعد پھر وہ اذیت ہو. اذیت سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو تکلیف دے رہے ہو اور اس کے تذکرے کرتے ہوں لوگوں میں کہ یار یہ مانگتے ہی رہتے ہیں، اس کو میں ہمیشہ دیتا ہوں اور میں نے ان کو اتنا دیا، یا پھر ان کو سنا کر اس کے بعد دے دو. تو ایسے صدقے سے پھر فرمایا کہ ان سے اچھی بات کہنا اور ان سے درگزر کرنا ہی بہتر ہے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ جل جلالہ غنی ہے، غنا والے ہیں، اور حلیم ہیں، بڑے بردبار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلانے سے اور
اذیت دینے سے۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور سے چند اشخاص کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک منان بھی ہے کہ جو دوسروں پر احسان کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ جل جلالہ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا کہ 3 شخص ہے کہ جن کو اللہ جل جلالہ قیامت والے دن نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے، نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، اور نہ ان سے بات کریں گے، اور فرمایا کہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ منان بھی ہے کہ جو لوگوں کو صدقات وغیرہ دے کر پھر احسان جتلائے کہ یار میں تو اتنا اچھا آپ کے ساتھ کیا، تو نہ کرتے اچھا، اس سے اچھا تھا۔ تو فرمایا کہ اپنے صدقات کو تم باطل نہ کرو، فاسد خراب نہ کرو، من اور ادا کے ذریعے سے۔ من سے مراد احسان جتلانا ہے، اور ادا سے مراد یہ ہے کہ تکلیف دینا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کی ریاکاری کے لیے، لوگوں کی شہرت کے لیے کہ لوگ ان کو دیکھ لیں۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور نہ آخرت والے دن پر۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، ان کے اس کے اوپر کچھ مٹی جم گئی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس کو زوردار قسم کی بارش اس کو لگ جائے، فترکہ صلدا، اور اس کو بالکل خالص حجر املس چھوڑ دے، یعنی چکنی قسم کا چٹان اس کو چھوڑ دے، اس حالت میں اس کو کر دے، اس کے اوپر سے جو مٹی ہے وہ ختم کر لے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ ایسے لوگ جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے اس پر قدرت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی ایسا شخص کہ ایک شخص فرض کریں اگر کسی چٹان پر مٹی جم جائے تو اس میں تھوڑی بہت امید ہو جاتی ہے کہ یہاں کاشت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر مٹی پڑنے کے بعد اس کے اوپر بارش پڑ جائے تو پھر وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر کوئی امید نہیں رہتی۔ ایسے ہی اس شخص کے صدقات اور خیرات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، سارا ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ جل جلالہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتے۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفس میں پختگی پیدا کرنے کی خاطر، کمثل جنت، اس باغ اور بستان کی طرح ہے، بربوت، کی جو ایک اونچی جگہ پر ہو، ٹیلے پر ہو، اصابہ وابل، کہ اس کو مطر غزیر پہنچ جائے، یعنی موسلادھار بارش اس کو لگ جائے، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ باغ پھر اپنے میوے 2 چند دے دے، فإن لم یصبھا وابل، اگر اس کو موسلادھار بارش نہ پہنچے، فطل، تو اس کو ندا تو پہنچ جائے، ندا طل اس کا مطلب ہے کہ شبنم اور پوار اس کو پہنچ جائے، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جل جلالہ تم جو اعمال کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالہم، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے بارے میں اللہ پاک نے اس کو نازل کیا۔ فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 دینار رکھے، 100 اونٹ نہیں، 1000 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ پیش کر دیے اپنے ساز و سامان سمیت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 1000 دینار رکھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلٹتے تھے اور کہتے تھے ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فرمایا کہ عثمان کو کوئی ضرر نہیں ہوگا کسی چیز سے جو کچھ کیا عثمان نے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اتنا خیر کا کام کر دیا۔
اور فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4000 درہم لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ھذا نصف مالی، یہ میرا آدھا مال ہے، اقرضتہ لربی، میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ فقال له المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بارک اللہ لک فیما اعطیت و فیما امسکت، اللہ آپ کو برکت دے اس میں جو آپ نے دیا اور اس میں جو آپ نے اپنے پاس روکے رکھا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس آیت کو اتارا، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ تثبیتا من انفسهم کا ترجمہ کچھ علماء نے کیا ہے کہ تصدیقاً و یقیناً بثواب اللہ، اللہ جل جلالہ کے ثواب پر ان کو تصدیق بھی تھی اور ان کو یقین بھی تھا۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، یہ دوسری مثال دے رہے ہیں اللہ پاک کہ تم میں سے کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک باغ ہو کھجور کا، و اعناب، اور اس انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے اس نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے ہو، و اصابہ الکبر، اور یہ شخص خود بوڑھا ہو جائے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے کمزور اولاد ہو، فاصابہا اعصار، پھر اس کو آگ کا بگولا آ جائے، فیہ ایک ہوا کا بگولا آ جائے، فیہ نار، ان کی جس میں آگ ہو، فاحترقت، پھر وہ اس کا باغ جو ہے وہ جل جائے۔ کذالک یبین اللہ، یعنی اگر ایک شخص ہے اس نے اتنا اپنے باغ کو بڑھایا، اللہ پاک نے اس کو باغ بھی دیا، مال بھی دیا، سب کچھ دیا، ہر قسم کے میوے، اس میں نہریں بھی جاری، سب کچھ ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک بگولا آ گیا جس میں آگ تھا، اور اس نے اس سارے باغ کو راکھ میں بدل دیا اور ختم کر دیا اس کو۔ تو فرمایا کہ یہی مثال اس شخص کی ہے کہ جو صدقات، خیرات، بہت سارے اعمال کرنے کی جس کی وجہ سے اس کو بہت کچھ مل سکتا تھا، لیکن وہ اپنی غلط جذبے کی وجہ سے، اپنے غلط جذبے کی وجہ سے وہ اس کو برباد کر دے، اور وہ گویا آگ اس کو بالکل ختم کر دے، اور اس حال میں کہ وہ اس کا بہت محتاج ہو۔ کذالک یبین اللہ للناس لکم الآیات، اسی طرح اللہ پاک تمہارے لیے بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کر لو۔ اور یہ قرآن پاک کے سب سے بہترین مثالوں میں سے ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے ھذا مثل قل واللہ من یعقلہ، فرمایا کہ یہ مثال ایسی ہے کہ بہت کم ہے اللہ کی قسم ایسے لوگ کی جو اس کو سمجھے۔ فرمایا شیخ کبیر، ایک بوڑھا شیخ ہو، بزرگ آدمی ہو، ضعف جسم ہو، اور اس کا بدن کمزور ہو جائے، وکثر صبیان ہو، اور اس کی اولاد زیادہ ہو جائیں، افقر ما کان الی جنتہ، بہت زیادہ محتاج ہو اپنے باغ کو، پہلے اتنا محتاج نہیں تھا اب جتنا محتاج ہو، فجاءہ الاعصار فاحرقہا، پھر اس پر آگ کا بگولا آ گیا اور اس نے اس کو جلا دیا۔ فرمایا کہ اسی طرح سے وَإِنَّ أَحَدَكُمْ أَفْقَرُ مَا يَكُونُ لِعَمَلِهِ إِذَا انْقَطَعَتْ عَنْهُ الدُّنْيَا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک وہ اس وقت سب سے زیادہ محتاج ہوگا اپنے عمل کا کہ جب اس سے دنیا کا سلسلہ کٹ جائے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایک دن کہا، ان سے پوچھا اور فرمایا فیما ترون هذه الآیہ نزلت ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ آیت تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، وہ کہنے لگے اللہ تعالی اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فغضب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے، وقال، اور فرمایا قولوا نعلم او لا نعلم، تم یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یوں نہ کہو کہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی نفسی منها شیء یا امیر المؤمنین، فرمایا کہ میرے دل میں ایک بات ہے امیر المؤمنین۔ فقال عمر یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، قل ولا تحقر نفسک، فرمایا کہ آپ کہو اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضربت مثلا لرجل غنی، فرمایا کہ ایک مالدار شخص کی مثال بیان کی گئی ہے، یعمل بطاعت اللہ، کہ وہ اللہ کی طاعت کا عمل کرتا رہا، ثم بعث له الشیطان، پھر اس کے پاس شیطان آیا، فعمل بالمعاصی، پھر اس شیطان کی وجہ سے اس کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈالے اور گناہ کے کام کر لیے، حتی اغرق اعمالہ، حتیٰ کہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیا، بخاری کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہترین مثال اللہ جل جلالہ نے دی ہے
اس شخص کے جو اپنے سب کچھ کو مالدار ہو، اس کو اللہ پاک نے ساری صلاحیت دی ہے لیکن وہ اس کو غلط جذبے کے ساتھ خرچ کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو اپنے بہترین مال میں سے کہ جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، من الارض زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے اس خبیث چیز کا ارادہ قصد نہ کرو، تنفقون منہ تنفقون کہ اس میں سے تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ اور تم خود نہیں لیتے، الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ اپنی آنکھوں کو میچی کر لو اس میں، یعنی آنکھوں کو بند کر کے اس کو لے لیتے ہو، دل نہیں کرتا کہ اس کو لے لو، تو ایسی چیز دوسروں کو بھی نہ دو۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ غنی حمید کہ اللہ جل جلالہ بڑے غنا والے ہیں اور حمید ہیں، بڑے حمدوں کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، ویأمرکم بالفحشاء تم سے وعدہ کرتا ہے شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے یا تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء اور بے حیائی کا تمہیں حکم کرتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ اور اللہ جل جلالہ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور مہربانی کا، وَاللَّهُ واسع علیم اور اللہ جل جلالہ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء اللہ جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں حکمت نصیب فرماتے ہیں، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا جسے حکمت نصیب فرماتے ہیں اس سے بہت بڑا خیر مل گیا، جسے حکمت دے دیا گیا اسے بہت بڑا خیر دے دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ اور جو بھی تم نفقے میں سے کوئی نفقہ خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر یا تم کوئی نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ بس یقیناً اللہ جل جلالہ اس کو جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبتوا صدقات فنعما ہی اگر تم صدقات کو ظاہری طور پر دیتے ہو تو بہت ہی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم اس کو چھپا کر دیتے ہو، تُخْفُوهَا ان کو چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور پھر ان کو فقراء کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اور یہ تمہارے لیے تمہاری برائیوں میں سے کفارے کے طور پر بن جاتے ہیں اور کفارہ بن جاتا ہے اور تمہارے گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جل جلالہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ لیس علیک ھداھم آپ پر ان کی ہدایت دینا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جل جلالہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں بعض ان کے رشتہ دار ہوتے تھے جو مستحقین ہوتے تھے، غربا ہوتے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہوتے تو ان کی چاہت تھی کہ یہ ایمان لائے پھر ان پر خرچ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید ان کو یہ ترغیب دی ہو، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ نہیں، ان کو ہدایت دینا تو آپ کا کام نہیں ہے، لیس علیک ھداھم وہ تمہارے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء اور لیکن اللہ جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم اور جو تم خرچ کرو اپنے جان خیر مال میں سے، فلانفسکم وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے تو خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم مال میں سے خیر سے مراد مال ہے، یوفی الیکم وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ یہاں سے اللہ جل جلالہ خاص طور سے ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مستحقین ہیں، تو فرمایا کہ للفقراء ان فقراء کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ کی جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے کام میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو بند کر کے رکھا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین میں چلنے کی قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، یعنی معاش کی طاقت نہیں رکھتے، کمانے کی اور
کمائی کی اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے رکھا ہے دین کی خاطر۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل شخص ان کو غنی تصور کرے گا، سمجھے گا، من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ پاک دامن اتنے ہیں کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کی علامتوں سے، ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے الحافا، اصرار کے ساتھ۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو بھی خرچ کرو گے بس بے شک اللہ جل جلالہ اس سے جاننے والا ہے۔ یعنی یہ علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب صفہ خاص طور سے اس کے مصداق تھے، اور اللہ پاک نے ان کے بارے میں اس آیت کو اتارا تھا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے اور دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر دیا تھا۔ اب یہ ایسے تھے کہ یہ کماتے نہیں تھے، اور کسی سے سوال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سوال کرتے۔ تو اب اکثر ان کے اوقات ایسے ان کو سب کچھ کو برداشت کرتے، کبھی فقر آیا، کبھی فاقے آئے، ان سب کو ہر طرح کے حالات ان پر آتے رہے اور وہ اس کو برداشت کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی، سرا وعلانیۃ، اور ظاہری طور چھپ کر بھی، وعلانیۃ اور ظاہری طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔